إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد محترم جناب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، ذمہ داران جماعت اور رفقاء جماعت، آج ایک بار پھر آپ کی ہدایت پر، حکم پر اس خوبصورت بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ حج اور قربانی کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی فراہم ہو۔ ماہ ذی الحجہ قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ، اس مہینے کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کی نسبت فریضہ حج کے ساتھ ہے اور قربانی کے عمل کے ساتھ ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اللہ کے ہیں، لیکن بعض ایام اور بعض مہینے اپنے مخصوص اثرات، نتائج، برکات اور اعمال کی وجہ سے خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور بندہ مؤمن ان اوقات کے حوالے سے پہلے مستعد تیار ہو جاتا ہے، اور اس وقت کے آنے پر اس سے بھرپور استفادہ کرتا ہے۔ جیسے جب رمضان آ رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر استقبال رمضان ہوتا ہے، رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ربیع الاول شروع ہو رہا ہوتا ہے اور جب شروع ہو جاتا ہے تو اس مہینے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طور پر ہے
کہ اس ماہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اسی ماہ میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اہل ایمان اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے تعلق کو مزید ترقی دیتے ہیں اور اسوہ حسنہ سے اپنے لیے توشہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے آج کی یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع چند نکات پر مشتمل ہے، تو کوشش یہ کروں گا کہ اختصار کے ساتھ بنیادی باتوں کو ذکر کر دوں، اس لیے کہ اگر ان میں سے ہر ایک پر گفتگو ہو تو پھر جو ہے وقت اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو سمیٹنا ناممکن ہو جائے گا۔ آج کے اس موضوع میں پہلا نقطہ قربانی کے حوالے سے ہے، دوسرا نقطہ حج کے حوالے سے، اور تیسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرأت کی ہیں ان میں سے سورہ حج کی یہ آیت جو قربانی سے متعلق ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے مقرر کیا ہے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ، یعنی قربانی وہ عمل ہے جو اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہر دور میں امت کو دیا گیا ہے۔ البتہ وقت، کیفیت کے اعتبار سے فرق رہا ہے، لیکن نفس قربانی ہر دور میں رہا ہے۔ اس حوالے سے اول قربانی جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ ان دو میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسری قربانی مسترد ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا قربانی کا ذکر جس کو قرآن کر رہا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ یہ قربانی تمام قربانیوں میں ایک امتیازی شان رکھتی ہے، ایک امتیازی مقام رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سنت ابراہیمی، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں زندہ کیا اور قیامت تک اس کو باقی رکھا ہے۔ قربانی قربان سے ہے۔ قربان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شے جس کے ذریعے ایک انسان اللہ کے قریب ہو جائے،
الہی، وہ عظیم صفت ہے، وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جو کسی بندہ مومن کو حاصل ہو جائے۔ اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے عبادات کے مختلف طریقے بتائے۔ ان طریقوں کو اختیار کر کے بندہ مومن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے اور اس میں مزید ترقی کرتا ہے۔ جب وہ مستحبات، نوافل اعمال اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو قرب الہی، محبوبیت الہی، یہ عظیم صفات ہے۔ تو قربانی کا جو یہ عمل ہے، اس عمل کے ذریعے بھی ایک انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اب ہم جائزہ لیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، اور پھر اس کی ضمن میں آج جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس قربانی سے کیا سبق ہے، اس قربانی کا کیا فلسفہ ہے، اس قربانی کا کیا مقصد ہے، یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب وہ قربانی سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم ہیں، یعنی جن پر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اس میں انہوں نے صبر اور استقامت اختیار کی۔ ان میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد بیٹا عطا کیا، اور جب وہی بیٹا چلنے کے قابل ہوا، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، اس موقع پر جب باپ کی امیدوں کا وہ مرکز اور محور تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، یہ پوچھنا مشورے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ جس اجر، جس ثواب کا میں مستحق بن رہا ہوں، میرا بیٹا بھی اس کو جان کر نیت کرے گا، تیار ہو جائے گا، تو یہ بھی اس اجر اور ثواب میں
برابر کا شریک ہوگا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جان کو قربان کرنا، گلے پہ چھرا پھیرنا نہ باپ کے لیے آسان ہے نہ بیٹے کے لیے آسان ہے۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، پریکٹیکل عمل اس پر جو ہے انتہائی مشکل عمل ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا، نہیں، من الصابرین، مجھ سے پہلے بہت گزر چکے ہیں، ان میں سے ایک میں ہو جاؤں گا۔ عاجزی، انکساری، تواضع۔ اور جب عملاً یہ مظاہرہ ہو رہا تھا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھرا ہاتھ میں لے لیا، اور چھرا پھیرنے والے تھے کہ اس میں اللہ کی جانب سے آواز آ گئی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا دیا۔ ہمارا مقصد اس بچے کی جان لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد تمہارا امتحان تھا، تم اس امتحان میں پورے اتر گئے۔ ہاں، اب اس کی فدیے کے طور پر جنت کا یہ مینڈا بھیجا گیا ہے، اس کو ذبح کر دو۔ لہذا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جنت کا مینڈا ذبح کیا گیا۔ اس قربانی کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس قربانی کی سنت کو، اس عمل کو باقی بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، یعنی اب یہ عمل مستقل جاری رہے گا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی 10 تاریخ کو ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، اس قربانی کی یاد میں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو پھر ہر سال اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ قربانی فرماتے تھے۔ اب جو اس وقت میں آپ کو جو بات ذہن نشین کرانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، مقصد قربانی کیا ہے۔ محض جانور لے لینا اور اس کے حوالے سے نمود و نمائش کرنا اور اس کے حوالے سے میلے اور ٹھیلے لگا دینا اور پھر اس کو ذبح کر دینا اور ایک قسم کا ایک شغل میلہ بنا لینا، یہ تو قربانی کا مقصد نہیں تھا۔ قربانی کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑ جائے تو اللہ کی رضا کے خاطر
اس محبوب ترین چیز کو بھی قربان کر دو گے۔ مقدم اللہ کا حکم ہے، مقدم اللہ کی رضا ہے، مقدم اللہ رب العالمین کی محبت ہے۔ نہ مال، نہ اولاد، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ دنیا کی کوئی اور شے اللہ کے حکم میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ ہے وہ قربانی کی روح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ میرے لیے سب کچھ ایک اللہ ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا۔ خلیل جگری یار کو کہتے ہیں، قریب ترین دوست کو کہتے ہیں، محبوب دوست کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا، آپ یہ کہے کہ یہ فلاں کا دوست ہے، فلاں کوئی بڑا آدمی ہو، آقا منہ سے ملا ہے، تو یہ مقام کب ملا؟ جب وہ تمام امتحانات میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف بیان کی گئی، یکسو، یک رخ، لہذا انہوں نے اس قربانی کے ذریعے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ تمہاری توجہ، تمہارا مقصود، تمہارا مرکز فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا ان قربانی کا گوشت، نہ اس کا خون، بلکہ اللہ کو جو کچھ پہنچتا ہے تمہاری طرف سے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قربانی کی اصل قیمت وہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قربانی کی قیمت جانور کی مالیت نہیں ہے۔ ایک شخص اگر 10 لاکھ کا بیل ذبح کرے لیکن نیت اس کی خالص نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا وہ شخص جو 25,000 کی بکری ذبح کرے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ کے ہاں اس قربانی کی قدر و قیمت ہے۔ اخلاص مطلوب ہے، للہیت مطلوب ہے، تقوی مطلوب ہے، پرہیزگاری مطلوب ہے۔ لہذا جب بھی قربانی کرو تو اس سوچ کے ساتھ کرو کہ بظاہر یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں میری آرزو، میری تمنا، میری خواہشات، میری دلچسپیاں اور دنیا کی تمام چیزیں قربان ہو رہی ہیں۔ میرے لیے مقدم اللہ کا حکم ہے۔ یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ اگر وہ حکم دے اپنی اولاد کو قربان کرو، میں اپنی اولاد کو بھی قربان کروں گا۔ وہ اگر حکم دے اپنے مال کو میری راہ میں قربان کرو، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ اگر حکم کرے کہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ تصور ہونا چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ وہ تقوی قربانی کا جو اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود ہے۔